وعباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تصوف کی تعلیم ہے۔ تصوف کا مطلب ہوتا ہے بزرگان دین کی تعلیم۔ آج ہے موضوع سخن فقر و زہد۔ فقر کے معنی ہوتے ہیں فقیری کے، یعنی سب کچھ ہوتے ہوئے فقیری اختیار کرنا، اور فقیری کے کیا کیا معنی ہوتے ہیں، کیا مطلب ہوتے ہیں، وہ آگے آپ سماعت کریں گے۔ دینداری چار چیزوں پر موقوف ہے، یعنی دینداری چار چیزوں پر ٹھہری ہوئی ہے، رکی ہوئی ہے۔ نمبر ایک، معرفت نفس، یعنی اپنے آپ کو پہچاننا۔ اپنے آپ کو پہچاننا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ نمبر دو، معرفت حق، یعنی اللہ تعالیٰ کو پہچاننا۔ تو شروعات کہاں سے ہوگی؟ نفس سے۔ نفس کو جس نے معرفت، نفس کی پہچان جس نے کر لی، وہ دوسرے سیڑھی پر بھی پہنچ جائے گا۔ تیسرے ہے معرفت دنیا، یعنی دنیا کو پہچاننا۔ نمبر چار، معرفت آخرت، یعنی آخرت کو پہچاننا۔ یہ چار چیزوں پر دین ٹھہری ہوئی ہے، دینداری ٹھہری ہوئی ہے۔ ان چار چیزوں میں سے دو چیزوں کا ترک کر دینا اور دو چیزوں کو اختیار کر لینا بہتر ہے۔ یہ جو چار چیزیں ہیں، یعنی اپنے آپ کو پہچاننا، نمبر دو حق اللہ تعالیٰ کو پہچاننا، نمبر تین دنیا کو پہچاننا اور آخرت کو پہچاننا۔ ان چار چیزوں میں سے دو چیزوں کو ترک کر دینا، یعنی چھوڑ دینا، اور دو چیزوں کو اختیار کر لینا بہتر ہے۔ یعنی حق تعالیٰ کی طلب کے لیے اپنے نفس کو چھوڑ دے، انسان اپنے نفس کو چھوڑ دے، جو نفس کہے اس پر عمل نہ کرے، اور آخرت کے حصول کے لیے دنیا فانی سے ہاتھ اٹھا لے، یعنی آخرت حاصل کرنے کے لیے یہ دنیا جو فانی ہے، ختم ہو جائے گی، اس سے وہ ہاتھ اٹھا لے، یعنی اس کو چھوڑ دے دنیا کو۔ اسی دنیا سے فانی کو چھوڑنے اور اسی سے دستبردار ہونے کا نام فقر اور زہد کہتے ہیں۔ یعنی دنیا سے ہاتھ اٹھا لے، دنیا سے ہاتھ کھینچ لے، دنیا میں اتنا مگن نہ ہو، دنیا سے اتنی محبت نہ کرے، بلکہ اس سے ہاتھ اٹھا لے، اسی کا نام فقیری ہے، اور اسی کا نام زہد و تقویٰ ہے۔ اور اس صفت سے متصف ہونے والے کو فقیر اور زاہد کہتے ہیں۔ جو شخص ایسا ہے کہ دنیا سے اپنے ہاتھ کو کھینچ لے، اسے فقیر اور زاہد کہتے ہیں۔ فقیر اور زاہد دونوں کے فضائل احادیث مبارکہ میں کثرت سے موجود ہیں۔ مختصر یہ جو یہاں چند ذکر کیے جاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر ارشاد فرماتے ہیں، حق تعالیٰ تنگ دست پارسا کو دوست رکھتا ہے۔ یعنی جو فقیری کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تنگ دست ہے، یعنی ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ پارسا بھی ہے، نیک بھی ہے۔ تنگ دستی جب رہتی ہے تو بہت سارے گناہ ہوتے ہیں، جیسے مال دولت نہیں ہے، بھوکا رہ رہا ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے، کچھ نہیں اس کے پاس ہے۔ تنگ دستی یعنی بچوں کو نہیں کھلا پا رہا ہے، پہننے کپڑے صحیح سے نہیں پہن پا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں تنگ دستی۔ تنگ دستی، حق تعالیٰ جب تنگ دست کو دیکھتا ہے، ایسے کو جس کے پاس بہت مسکین ہے، بہت غریب ہے، کچھ نہیں اس کے پاس ہے، پریشان ہے، یعنی دنیا میں جینے کے لیے، رہنے کے لیے، چلنے پھرنے کے لیے کچھ تو ہونا چاہیے۔ تنگ دستی اچھی چیز نہیں ہے، مگر پھر بھی اگر کوئی تنگ دست ہے اور نیک و پرہیزگار بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بناتا ہے۔ یہ ہے مطلب، تنگ دست بھی ہے اور اس کے باوجود وہ پارسا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، نیک ہے،
تو اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث شریف ہے۔ نمبر 2، اے بلال، اللہ کے رسول نے فرمایا اے بلال کوشش کرو کہ جب تم اس دنیا سے جاؤ تو درویشی کی حالت ہو، یعنی تمہارے پاس کچھ نہ ہو، جب اس دنیا سے رخصت ہو تو تمہارے پاس کچھ نہ ہو، تمنگری کی حالت نہ ہو، یعنی مالدار نہ ہو بلکہ کچھ نہ ہو تمہارے پاس دنیا سے رخصت ہوتے وقت، یعنی موت کے وقت تمہارے پاس کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نصیحت فرماتے ہیں اللہ کے رسول بلال کو۔ تیسرے، میری امت کے درویش بہشت میں تمنگروں سے 500 سال اور ایک روایت میں 40 سال ہے پہلے جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ جسے نوازتا ہے مال و دولت سے، تو مال و دولت ہونا یہ ایک مقدر کی بات ہے، مگر آخرت کے تعلق سے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے جو درویش ہیں یعنی فقیر ہیں، یعنی ان کے پاس مال نہیں ہے، تو تمنگروں سے یعنی مالداروں سے 500 سال پہلے جو ہے، اور ایک روایت میں ہے 40 سال پہلے جائیں گے۔ فقیر یعنی زاہد جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ پہلے جائے گا جنت میں۔ مطلب یہ کہ جب مال ہے تو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اور آگے ہے جو لوگ چستی کے ساتھ جنت کی سیر کریں گے وہ امت کے ضعیف لوگوں میں سے ہیں۔ جو لوگ چستی کے ساتھ پھرتی کے ساتھ جنت کی سیر کریں گے وہ امت کے ضعیف لوگوں میں سے ہیں، یعنی تنگ دست لوگوں میں سے ہیں، فقیر لوگوں میں سے ہیں۔ جس نے درویشی اور جہاد کو دوست رکھا اس نے مجھے دوست رکھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے فقیری کو دوست رکھا اور جہاد کو یعنی اللہ کے راستے میں لڑنے کو محبت کیا ان دونوں چیزوں سے، اس نے مجھے دوست رکھا، یعنی مجھے بھی اپنا محبوب بنایا۔ اب آگے ہے حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آئے، اس وقت آپ کے پاس ضیافت یعنی مہمان کو کچھ کھلانے کے لیے، ضیافت کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ نے مجھے بھیجا کہ میں کہیں سے کھانے کی کوئی چیز لے کر آؤں۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور کے پاس ایک مہمان آئے۔ کس کے پاس؟ ہمارے نبی کے پاس مہمان آئے، اور اس مہمان کو کھلانے کے لیے کچھ یعنی ضیافت کے لیے اس کی کچھ خدمت کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اور ابو رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے یعنی حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا کہ میں کہیں سے کوئی کھانے کی چیز لے کر آؤں۔ میں تلاش کرتے ہوئے ایک یہودی کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ حضور کے پاس ایک مہمان آئے ہیں، انہوں نے مجھے کھانے کی کوئی چیز لانے کے لیے بھیجا ہے، تو یا تو ادھار دے دے یا بیچ دے، رجب کا چاند دکھنے تک اسے لوٹا دیا جائے گا، یعنی رجب کا مہینہ قریب رہا ہوگا۔ اس نے قسم کھائی کہ میں کوئی چیز گروی رکھے بغیر نہیں دوں گا۔ یہودی نے کہا میں کوئی چیز گروی رکھوں گا، گروی تو آپ سمجھتے ہی۔ میں نے آ کر حضور سے بتایا تو آپ نے فرمایا میں آسمان و زمین میں امین ہوں، اگر وہ دیتا تو میں اس کا قرض ضرور ادا کرتا، میری یہ زرہ لے جاؤ۔ زرہ جنگ کے وقت پہنی جاتی ہے، زرہ لوہے کا سمجھ لو لباس ہوتا ہے ایک طرح سے، اور اس کے پاس یہ زرہ گروی رکھ کر اس سے لے آؤ۔ اللہ کے رسول نے گروی رکھا زرہ کو، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ اس کا ترجمہ ہے اور اے سننے والے اپنی آنکھیں نہ پھیلا اس کی طرف جو ہم نے کافروں کے جوڑوں کو برتنے کے لیے دی ہے، جیتی دنیا کی تازگی کی ہم انہیں اس کے سبب فتنے میں ڈالیں، اور تیرے رب کا رزق سب سے اچھا اور سب سے دیرپا ہے۔ یہاں تک فقر کی فضیلت تھی، اب زہد کی فضیلت ملاحظہ فرمائیں۔ یہ فقیری کی فضیلت ہے، یہ بتایا گیا اس میں جو ہے آنکھیں نہ پھیلاؤ۔ حضرت زبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث بن مالک سے فرمایا اے حارث تم نے صبح کس طرح کی، یعنی شام کو سوئے تو تم نے صبح کس حالت میں کی؟ انہوں نے عرض کی میں نے حقیقی مسلمان ہو کر صبح کی۔ آپ نے فرمایا اس کی دلیل تمہارے پاس کیا ہے؟ آپ نے عرض کی میں نے اس حال میں صبح کی کہ میرا دل دنیا سے بیزار ہے، میں نے شب بیداری کی ہے اور دن میں روزہ رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کے دل میں ایمان کا نور ہے، یہ ہے زہد و تقویٰ، یعنی سب کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی اللہ کی عبادت کرتے راتوں کو اور دن کو روزہ رکھتے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے دریافت کیا کہ اگر آپ حکم دیں تو آپ کے واسطے ہم ایک عبادت خانہ بنا دیں۔ عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے دریافت کیا کہ اگر آپ حکم دیں تو آپ کے واسطے ہم ایک عبادت خانہ بنوا دیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، پانی پر گھر بنا دو، پانی پر گھر بنا دو۔ لوگوں نے پوچھا پانی پر گھر کس طرح تعمیر کیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا دنیا کی دوستی اور عبادت دونوں کس طرح جمع ہو سکتی ہے؟ جب پانی پہ گھر نہیں بن سکتا ہے تو دنیا کی دوستی اور عبادت، دنیا سے محبت بھی ہو اور عبادت بھی ہو، یہ دونوں کس طرح ایک ساتھ جمع ہو سکتی ہے؟ یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ فقیر اور زاہد کا صدقہ خیرات کرنا، اپنی ضرورت کو موقوف کر کے دوسروں کی ضرورتیں پوری کرنا بڑا اونچا مقام رکھتا ہے۔ یعنی کسی چیز کے لیے ہم نے آپ سے دین کے راستے میں، اللہ کے راستے میں کچھ چندہ مانگا اور آپ نے دیا، آپ کے پاس سے اللہ نے دیا، تو یہ تو بہت اچھی فضیلت ہے کہ اللہ نے آپ کو نوازا، آپ نے دیا۔ مگر جو فقیر ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہی پونجی ہے، اور پھر وہ اس کے باوجود وہ دے دیتا، اس کا بڑا اونچا مقام ہے۔ یعنی وہ دے دیا اور ختم ہو گیا اس کے پاس، اب اور کچھ نہیں ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کبھی 1 درہم 1,00,000 درہم پر سبقت لے جاتا ہے۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کبھی 1 درہم 1,00,000 درہم پر سبقت لے جاتا ہے۔ کسی کے پاس 40 لاکھ روپے ہو اور 1,00,000 روپیہ وہ زکوٰۃ کے نام پر دے دے تو یہ اس کی فضیلت نہیں ہے، وہ تو اس نے فرض ادا کیا ہے اور فرض سے سبکدوش ہو گیا اس۔ مگر جس کے پاس کچھ نہیں ہے، صرف 1 درہم ہے، وہ 1 درہم جو ہے اس کی ضرورت کے لیے تھا، وہ 1 درہم بھی دے دیا۔ تو اسی طرح سے اللہ کے رسول نے فرمایا وہ 1 درہم 1,00,000 درہم پر سبقت لے گیا، یعنی اونچا مقام ہو گیا اس کا۔ لوگوں نے عرض کیا ایسا کب ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا جس شخص کے پاس صرف 2 درہم ہوں اور وہ 1 درہم کسی کو خیرات دے دے تو یہ کسی تونگر کے 1,00,000 درہم دینے سے افضل ہے، 1,00,000 مال دار کے دینے سے افضل ہے۔ فقر و زہد کی حقیقت، فقیر وہ ہے جو اپنی ضرورت کی چیز کا محتاج ہو، فقیر وہ ہے جو اپنی ضرورت کی چیزوں کا محتاج ہو، یعنی اسے ضرورت ہے پھر بھی اس کے پاس نہیں ہے۔ انسان کو سب سے پہلے تو اپنی ہستی اور اپنی ذات کی ضرورت ہے، اس کے بعد اپنے آپ کو باقی رکھنے کے لیے اسے غذا یعنی کھانا، مال اور بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے۔ اگر ان تمام چیزوں میں سے اس کے پاس کچھ بھی موجود نہیں ہے تو وہ محتاج ہے، غذا بھی نہیں ہے، مال بھی نہیں ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ صوفیاء کرام کی نظر میں فقیر وہ ہے جو اپنے آپ کو محتاجی اور بے چارگی کی صفت سے دیکھے، وہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھے کہ وہ خود سراپا محتاج ہے، دنیا اور آخرت میں کسی چیز کی ہستی اور بقا اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ بہت سے جاہلوں کا یہ نظریہ ہے کہ کسی کو فقیر اس وقت کہیں گے جب وہ اللہ کی اطاعت اور بندگی کرنا چھوڑ دے۔ یعنی فقیر آج کل کس کو کہتے ہیں؟ یعنی شریعت کا جو الٹا کرے، انگلیوں میں 10 انگوٹھی پہن لے، الٹا سیدھا لباس پہن لے، کالا پیلا نیلا لباس پہن لے، بڑے بڑے بال رکھ لیں، نماز ایک وقت کی نہیں پڑھے، یعنی الٹا شریعت کا الٹا کرے، اسے لوگ جو ہے فقیر کہتے ہیں۔ تو فقیر، جاہلوں کا یہ نظریہ ہے کہ کسی کو فقیر اس وقت کہیں گے جب وہ اللہ کی اطاعت اور بندگی کرنا چھوڑ دے، یعنی نماز وغیرہ کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اس کو جو ہے فقیر تصور کرتے ہیں، کہتے ہیں، اس لیے کہ اطاعت کرنے والا ثواب کی امید رکھتا ہے، لہذا اس کے پاس ایک چیز موجود ہوئی اس لیے اب اسے فقیر نہیں کہہ سکتے۔ یہ سراسر جہالت اور بے دینی کی بات ہے، اور یہ بات ان کے دلوں میں شیطان پیدا کرتا ہے۔ یعنی یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ انہیں عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ان کو ماننے والے بھی، فقیر ماننے والے کہتے ہیں ان کو یہ فقیر ہیں، انہیں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، عبادت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب سراسر جہالت اور بے دینی کی بات ہے، اور یہ بات ان کے دلوں میں شیطان پیدا کرتا ہے، ماننے والوں کے دلوں میں شیطان۔ وہ ایک تو شیطانی حربہ ہی ہے وہ ذات، اور پھر اس کے جو اس کو مانتے ہیں ان کے دل میں یہ وسوسہ شیطان پیدا کرتا ہے۔ یہاں پر مال کی فقیری اور محتاجی کا بیان کیا جائے گا، اس لیے کہ انسانوں کو سب سے زیادہ مال کی حاجت ہوتی ہے۔ اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے تو وہ دو وجہ سے ہو سکتا ہے۔ ایک یہ کہ وہ شخص جان بوجھ کر اس سے دستبردار ہو رہا ہے، یعنی جان بوجھ کر وہ مال حاصل نہیں کر رہا ہے۔ دوسرے یہ کہ اسے مال حاصل ہی نہیں ہے، یعنی کرنا چاہ رہا مگر مال حاصل ہی نہیں ہو رہا ہے، یعنی بغیر مقدر کے کیسے وہ مل جائے گا اسے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر مال کا حاصل کرنا یا حاصل شدہ مال ترک کر دے تو اسے زاہد کہتے ہیں، یعنی مال ملنے کے باوجود بھی وہ فقیری اختیار کرے
تو اسے زاہد کہتے ہیں، اور اگر خود اس کے پاس مال موجود نہیں ہے تو اسے فقیر کہتے ہیں۔ قدرت کی طرف سے اگر مال نہیں ہے تو اسے فقیر کہیں گے، اور مال ہوتے ہوئے اسے چھوڑ دے تو اسے زاہد کہتے ہیں۔ حضرت ابو سلیمان درانی رضی اللہ عنہ نے زاہد کی یہ تعریف کی ہے کہ زاہد وہ نہیں ہے جو دنیا کے غم کو پس پشت ڈال کر اس سے کنارہ کشی اختیار کر لے۔ یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو دنیا کو پس پشت ڈال لے، دنیا کو چھوڑ دے، جنگل میں چلا جائے، وہ زاہد ہے۔ وہ زاہد نہیں ہے، بلکہ ایسا کرنے والا تو راحت حاصل کرنے والا ہے۔ زاہد وہ ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے محنت و مشقت کرے۔ دنیا میں رہتے ہوئے، یہ تو آسان ہے دنیا کو چھوڑ دے، جنگل اختیار کر لے، بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی زاہد وہ ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے محنت و مشقت کرے۔ زاہد کی لغوی تعریف یہ ہے صوفیہ کے نزدیک آخرت کے لیے دنیا کو ترک کر دینا، یعنی آخرت کے لیے دنیا کو چھوڑ دینا۔ زہد کامل نہیں، بلکہ زہد کامل وہ ہے جو دنیا کو ترک کرنے میں آخرت سے بھی کوئی غرض نہ رکھے، جیسے کہ اسے دنیا سے بھی غرض نہیں ہے، اس لیے کہ آخرت کا طلب کرنے والا جنت کا طالب ہوتا ہے، اور جنت میں بھی آنکھ، شرمگاہ، پیٹ کی مطلوبہ چیزیں، زینت، حور، انواع، نعمتیں، قسم قسم کے کھانے شرابوں کی شکل میں موجود ہیں۔ زاہد کامل تو وہ ہے جس کا ترک دنیا نے دنیا کو بھی چھوڑ دے اور ذات حق خدا اور حق تعالیٰ کی معرفت ہو، اس کے سوا اور کچھ نہ ہو، یعنی صرف اللہ کو راضی کرنا چاہے، ورنہ اس کا مقصد جنت بھی نہ ہو، آخرت بھی نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ۔ فقیر تین طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ وہ ہوتے ہیں جو درویشی میں شکر گزار اور خوش رہتے ہیں، یعنی فقیر پہلے نمبر پر وہ جو خوش ہوتے ہیں، درویشی میں شکر گزار بھی ہوتے ہیں اور خوش رہتے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں درویشی حق تعالیٰ کی خاص عنایت ہے جو اپنے دوستوں پر کرنا ہے۔ درویشی جو ہے وہ جانتے ہیں کہ درویشی میں شکر گزار رہتے ہیں اور خوش رہتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے درویشی جو اپنے دوستوں پر کرتا ہے۔ دوسرے کچھ وہ ہوتے ہیں جن میں درویشی میں خوش رہنے کا حوصلہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں فقیر بنا دیا ہے تو اسے ناپسند نہیں جانتے ہیں، بلکہ وہ اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ یعنی فقیر قدرتی طور پر مال دولت نہیں ہے مگر غریب ہے تو اس پر وہ راضی ہے، تو یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ کچھ وہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں درویش بنا دیا ہے تو اسے ناپسند کرتے ہیں اور اللہ کی بڑی ناشکری کرتے ہیں، تو وہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، جبکہ یہ ناپسندیدگی کا اظہار اور ناشکری حرام ہے، اس کی وجہ سے ان کا اجر باطل ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تنگ دست بنایا ہے تو ضرور اس میں بندے ہی کی بھلائی کا کوئی راز ہو۔ زہد کی صورتیں، زہد کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ کوئی شخص یہ خیال کرے کہ دنیا فانی ہے اور ناپائیدار ہے، ایک نہ ایک دن اسے چھوڑ کر آخرت کی طرف کوچ کرنا ہی ہے، اس وجہ سے دنیا اس کی نظر میں حقیر ہو جائے اور آخرت کی خاطر دنیا کو چھوڑ دے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ دنیا حاصل کرنے کی قدرت اس کے اندر موجود ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس سے بے رغبت ہے، یعنی طاقت ہے کہ وہ مالدار ہو جائے، کوشش کرے، محنت کرے، مگر وہ بننا نہیں چاہ رہا ہے، اسے حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، اس نیت سے کہ جو ہے یہ فضیلت کا حامل ہے، اور کوئی شخص اسے کچھ دے رہا ہے پھر بھی یہ اسے قبول نہیں کر رہا ہے تو یہ بھی زہد کہلائے گا۔ واضح ہونا چاہیے کہ جن چیزوں سے شریعت نے منع کیا انہیں چھوڑنا تو فرض ہے۔ زہد ان چیزوں کے چھوڑنے کو کہتے ہیں جنہیں شریعت نے جائز اور مباح کہا ہے۔ شریعت نے بہت ساری چیزوں کو مباح کہا ہے، یعنی نہ جائز نہ ناجائز، اسے مباح کہتے ہیں۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بشر حافی ایک بہت پائے کے بزرگ ہیں جو پہلے شراب بیچا کرتے تھے، اور جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا اور اسے شراب کے نشے میں اس بسم اللہ کے کاغذ کے ٹکڑے کو بڑے اونچے مقام پر لے جا کر رکھ دیا کہ تیرا مقام یہ ہے، نیچے نہیں، اور اگربتی وغیرہ خوشبو وغیرہ لگا دیا، تو اللہ کو یہ ادا ان کی بہت پسند آئی اور اللہ نے آنن فانن میں اپنا محبوب بنا لیا، واللہ نے اپنا ولی بنا لیا تھا ان کو۔ تو یہ ہے بشر حافی، یہ بزرگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کس عمل سے کس بندے سے خوش ہو جائے کہا نہیں جا سکتا۔ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا درویش کے 3 درجے ہیں۔ پہلے درجے والے مانگتے نہیں ہیں، اگر ان کو دیا جاتا ہے تو قبول نہیں کرتے، یہ پہلے والے۔
یہ لوگ اعلیٰ علیین میں روحانیوں کے ساتھ رہیں گے۔ درویش کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ مانگتے نہیں ہیں، ان کو دیا جاتا ہے تو قبول نہیں کرتے، یہ اعلیٰ مرتبہ ہے۔ فقیری کا، فقر کا یہ اعلیٰ مرتبہ ہے، یعنی مانگتے بھی نہیں ہیں اور دیا جائے تو قبول بھی نہیں کرتے۔ یہ لوگ اعلیٰ علیین میں روحانیوں کے ساتھ رہیں گے جنت میں۔ دوسرے درجے والے وہ ہیں جو مانگتے نہیں ہیں لیکن ان کو اگر دیا جائے تو قبول کر لیتے ہیں۔ مانگتے نہیں ہیں، اگر دیا جائے تو قبول کر لیتے ہیں۔ یہ لوگ مقربین کے ساتھ فردوس میں ہوں گے، یعنی ان کا بھی مرتبہ ہے۔ تیسرے درجے والے وہ لوگ ہیں جو مانگتے ہیں لیکن بغیر ضرورت کے نہیں مانگتے، یہ لوگ بھی اصحاب الیمین ہیں۔ ان تینوں حالتوں کے علاوہ فقراء کی دوسری حالتیں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے دور کرنے والی، یہی 3 چیزیں فقیری کی اللہ کی بارگاہ میں معتبر ہے۔ باقی اور جو فقیری ہے وہ کسی کام کی نہیں، یعنی 3 طرح کے فقیر، ایک جو مانگتے بھی نہیں ہیں اور دیا جائے تو قبول بھی نہیں کرتے، یہ پہلا ہے۔ دوسرا ہے جو مانگتے نہیں ہیں لیکن ان کو اگر دیا جائے تو قبول کر لیتے ہیں، ان کی بھی فضیلت ہے۔ تیسرے وہ جو مانگتے ہیں لیکن بغیر ضرورت کے نہیں مانگتے، ان کی بھی فضیلت ہے۔ زاہد کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ کہ انسان بظاہر دنیا سے دستبردار ہو جائے لیکن اس کا دل اس سے لگا ہو، پھر بھی وہ مجاہد اور صبر کرتا ہے، ایسے شخص کو مترہت کہتے ہیں۔ زاہدوں کی کیفیت ابتدائی مرحلے میں یہی ہوتی۔ دوسرا درجہ یہ کہ انسان کا دل دنیا کی طرف متوجہ تو نہیں لیکن وہ اپنے زہد پر ناز کرتا اور اس پر اتراتا، ایسا شخص زاہد تو کہلائے گا لیکن اس کا یہ زہد اس کے لیے کسی فائدے کا نہیں بلکہ نقصان وہ ہے کہ اس نے دنیا سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا اور اسے ترک کر کے اسے آخرت میں بھی کچھ فائدہ نہیں ملنے والا ہے۔ تیسرا یہ کہ انسان میں زہد بھی کامل ہے اور اسے اپنے زہد پر ناز بھی نہیں ہے، یعنی اسے اپنا بڑا کام، اپنا ذاتی کمال نہیں سمجھتا، وہ زہد کامل کہلاتا ہے، یعنی عبادت گزار ہے، نماز ہے اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ زہد کا مطلب ہوتا ہے عبادت گزار، تہجد کا پابند، نماز کا پابند، تسبیح کا پابند، تلاوت کا پابند، اسے کہتے ہیں زہد۔ تو زہد جس کے اندر ہو، عبادت کی جو ہے بو پائی جائے تو وہ زہد میں شامل ہو جاتا ہے، مگر زہد جب شامل ہو جائے تو ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، ناز نہیں ہونا چاہیے، گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، یعنی یہ سب اس کا ذاتی کمال نہیں ہے بلکہ اللہ نے اسے نوازا ہے۔ فقر و زہد کے مختلف آداب ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی رضا پر راضی اور زبان پر کبھی شکایت کا لفظ نہ لائے، فقیری میں بھی اور زہد میں بھی۔ مالداروں کے ساتھ ملنا جلنا ناپسند جانے، یہ فقیری اور زہد کا سب سے بڑا جو ہے درجہ ہے۔ نمبر 3، مالداروں کے سامنے عاجزی اور انکساری نہ کرے۔ نمبر 4، حق بات کہنے میں مالداروں کا کوئی پاس و لحاظ نہ رکھے۔ نمبر 6، اگر اسے کوئی کچھ دے تو جس چیز میں شبہہ ہو اسے قبول نہ کرے۔ نمبر 6، اپنی حاجت سے زیادہ قبول نہ کرے۔ یہ فقیری اور زہد کے آداب ہیں، یہ آداب میں شامل ہے۔ اگر جو اسے اختیار کرنا چاہتا ہے وہ فقیری اور زہد کو، تو ان چیزوں کا اسے خیال کرنا پڑے گا۔ طلب دنیا کے نقصانات، یہ بات یاد رکھیے کہ دنیا اپنی ذات کے اعتبار سے بری نہیں ہے، دنیا کو برا نہیں کہا گیا، بلکہ اس سے تعلق اور محبت کرنا برا ہے۔ دنیا کی محبت ہر گناہ کی بنیاد ہے۔ دنیا جی لگانے کے قابل نہیں، کبھی وہ انسان کو اعلیٰ ترین مقامات پر پہنچا دیتی ہے، کبھی ادنا یعنی نیچے والی جگہ پر پھینک دیتی ہے۔ جو شخص دنیا کو دین کا آلہ بناتا ہے وہ بظاہر دنیا میں ہوتا ہے لیکن حقیقت میں ملاء الاعلیٰ میں رہتا ہے۔ دنیا سراسر دھوکہ ہے اور بندے کو اللہ کی جانب سے پہلے ہی آگاہی دے دی گئی کہ دنیا کے دھوکے میں نہ آنا۔ قرآن میں ہے، ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے تو ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے دنیا کی زندگی، ہرگز تمہیں اللہ کے علم پر دھوکہ نہ دے، وہ بڑا فریبی۔ یہ سورہ لقمان کی آیت کریمہ ہے۔ اور آگے ہے ایک جگہ سورہ نساء میں، قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی، تم فرما دو کہ دنیا کا برتنا تھوڑا ہے، یعنی دنیا، پوری دنیا تھوڑی سی پونجی ہے، یہ تھوڑی سی چیز ہے، اور ڈر والوں کے لیے آخرت اچھی ہے، یعنی آخرت بڑی چیز ہے۔ دنیا کی زندگی آخرت کی دائمی زندگی کے مقابلے میں بہت مختصر ہے، اور اس زندگی میں کیے ہوئے اعمال کی سزا یا جزا وہاں ہمیں پانا ہے، اس لیے قرآن مقدس وہاں کی بھلائی کے لیے یہیں محنت کرنے کی تاکید فرمائی ہے، اور وہ بھلائی اسی کو میسر آئے گی جو دنیا میں اللہ سے ڈرتا ہوگا۔
دنیا کی حقیقت بیان کرتے ہوئے ایک مقام پر سورہ انعام میں اللہ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور دنیا کی زندگی نہیں مگر کھیل کود، اور بے شک پچھلا گھر بھلا ان کے لیے جو ڈرتے ہیں۔ دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کرتے ہوئے ایک مقام پر اللہ نے فرمایا ہے جان لو دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود، یعنی دنیا کیا ہے؟ کھیل کود اور آرائش، اور تمہارا آپس میں بڑائی مارنا اور مال اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا، یہی دنیا ہے۔ پھر آگے اس کی ایک مثال پیش کی گئی ہے کمثلی غیث اعجب الکفار، یعنی بارش کی طرح جس کا اگایا سبزہ کسانوں کو بھایا پھر سوکھا کہ تو نے اسے زرد دیکھے پھر رونق پامال کیا ہوا ہو گیا۔ حضرت حذیفہ نے فرمایا میں نے حضور سے فرماتے ہوئے سنا دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، جو لوگ دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں ان کے تعلق سے حضرت علامہ سلطان المشائخ حسن بصری، یہ بہت پرانے بزرگ ہیں، حسن بصری نے ارشاد فرمایا ہے کہ موت کے وقت آدمی کے دل میں 3 حسرت رہتی ہے۔ موت کے وقت آدمی کے دل میں 3 حسرت رہتی ہے۔ نمبر 1 یہ کہ جو جمع کیا تھا اس سے آسودہ نہیں ہوا، یعنی پیٹ نہیں بھرا، جو جمع کیا میں نے اس سے پیٹ نہیں بھرا۔ نمبر 2 دل کی جو آرزو تھی وہ حاصل نہیں ہوئی۔ نمبر 3 آخرت کا کام جیسا کرنا چاہیے تھا ویسا نہیں کیا۔ یہ حسرتیں ہر آدمی کو موت کے وقت آدمی کے دل میں یہ رہتی ہیں، تو اس کا صحیح حسرت پر اتر جائے انسان، یعنی جو جمع کیا تھا اس سے آسودہ ہو، اگر آسودہ ہے تو وہ فقیری ہے، دل کی جو آرزو تھی وہ حاصل ہو جائے تو جو ہے یہ بھی فقیری میں شامل ہے۔ آخرت کا کام جیسا کرنا چاہیے تھا اگر ویسا کیا، یہ دل میں اس نے یقین کچھ آیا اس کے دل میں اور کیا ہے اس نے، تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا کچھ آخرت کے لیے، مگر ایسا نہیں ہوتا کہ موت کے وقت ایسا ہو کہ ہم نے آخرت کے لیے کچھ کیا۔ وہ یہی سوچتا ہے کہ میں نے آخرت کے لیے جیسا کرنا چاہیے تھا ویسا نہیں کیا۔ تو یہ رہا جو ہے فقر و زہد کے تعلق سے صوفیہ کی تعلیم۔ صوفیہ کی تعلیم ایسی ہی ہوتی ہے جس سے دل کی دنیا بدلے۔ تو پچھلے جمعہ میں ہم نے شکر کے تعلق سے، اللہ کے خوف کے تعلق سے بیان کیا تھا، اسی طرح سے صبر اور کے تعلق سے بیان ہوا تھا، اور اب آگے انشاءاللہ آنے والے جمعے میں جمعہ کے دن جو سبق ہوگا اخلاص کا بیان ہوگا۔ اخلاص یعنی جو بھی کام کرو نیک نیتی سے اور بغیر دکھاوے کے دل سے اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، اس کا نام اخلاص ہے۔ اخلاص کے تعلق سے انشاءاللہ بزرگان دین کے قول اور حدیث اور قرآن کی روشنی میں بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دل میں جو ہے آخرت کے تعلق سے سوچنے اور سمجھنے، اس کے لیے تیاری کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور حضور آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اللہ تعالی گناہوں سے بچنے، گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری نیکیوں کو قبول و مقبول فرما۔ اللہ تعالی حضور کے صدقے طفیل میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمات اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے مغفرت عطا فرما اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ گناہوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی ہماری نیکیوں کو قبول فرما، نیکی کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اللہ تعالی ایمان پر سلامتی، خاتمہ بالخیر، مرتے دم کلمہ طیبہ کے ساتھ نصیب فرما۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سلام پڑھ لیں 2-4 شعر۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی بارک وسلم۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔